اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخز کو اس کے باپ کی جگہ یروشلم میں بادشاہ بنایا۔ یہو آخز 23 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 3 مہینے یروشلم میں سلطنت کی، اور شاہ مصر نے اسے یروشلم میں تخت سے اتار دیا اور ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا جرمانہ کیا۔ اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الیاکیم کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویقیم رکھا، اور نکو اس کے بھائی یہو آخز کو پکڑ کر مصر کو لے گیا۔ یہودا کا بادشاہ یہویقیم۔ یہویقیم 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اس پر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی، اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالیں، اور نبوکت نظر خداوند کے گھر کے کچھ ظروف بھی بابل کو لے گیا، اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا۔ اور یہویقیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیز اعمال اور جو کچھ اس میں پایا گیا، وہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ یہویاکین۔ یہویاکین 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 3 مہینے 10 دن یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکت نظر بادشاہ نے اسے خداوند کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلوا لیا، اور اس کے بھائی صدقیہ کو یہودا اور یروشلم کا بادشاہ بنایا۔ یہودا کا بادشاہ صدقیہ۔ صدقیہ 21 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا۔ اور اس نے یرمیہ نبی کے حضور، جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہیں، عاجزی نہ کی۔ سقوط یروشلم۔ اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ سے بھی، جس نے اسے خدا کی قسم کھلائی تھی، بغاوت کی، بلکہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع نہ لایا۔ اس کے سوا کاہنوں کے سب سرداروں اور لوگوں نے اور قوموں کے سب نفرتی کاموں کے مطابق بڑی بدکاریاں کی، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو، جسے اس نے یروشلم میں مقدس ٹھہرایا تھا، ناپاک کیا۔ اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بھیج کر پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا۔ لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا، اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ وہ کسدیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا، جس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، اور اس نے کیا جوان مرد، کیا کمواری، کیا بڈھا یا عمر رسیدہ کسی پر ترس نہ کھایا۔ اس نے سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور خدا کے گھر کے سب ظروف، کیا بڑے کیا چھوٹے، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سرداروں کے خزانے، یہ سب وہ بابل کو لے گیا، اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا، اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی، اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے، اور اس کے سب قیمتی ظروف کو برباد کیا۔ اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا، اور وہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام رہے، جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا، تب تک یعنی 70 برس تک اسے سبت کا آرام ملا۔ خورش بادشاہ کا یہودیوں کی اپنے وطن واپسی کا فرمان۔ اور شاہ فارس کورس کی سلطنت کے پہلے سال، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس کورس کا دل ابھارا،
سو اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔